تو مولا نے اتنی آسانی سے ہمیں سمجھایا کہ یقین جانے کہ ہم ناقص کی عقل سے یہ بات بالا ہے جو وہ ہمیں اب چھوٹی سی بس اتنی سی بات میں کیا کچھ دے دیتے ہیں کہ مقدر سے انوار جلی ملا کرتے ہیں، ایسے گل کہاں روز کھلا کرتے ہیں. تیرا جب کا موقع نہیں ملا تھوڑی سی بس مقدر سے انوار جلی ملا کرتے ہیں، ایسے گل کہاں روز کھلا کرتے ہیں. کعبہ یہ پکارا تھا تیرا رجب کو کہ اعلیٰ کو علی ہی عزت دیا کرتے ہیں. علی ایسا جلتا ہوا دیا ہے کہ جس نے دیا ہے ہر کسی کو، اس گھر سے تو ستارے بھی روشنی لیا کرتے ہیں. اور علی کے دیوانوں کا کیا حال پوچھتے ہو، موت آ بھی جائے تب بھی یہ جیا کرتے ہیں. اور باخدا ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں انسان، باخدا ہم نے ایسے بھی تو دیکھے ہیں انسان، کٹ بھی جاتی ہے زبان لیکن یہ پھر بھی کٹ بھی جاتی ہے یہ زبان لیکن بھی یہ علی کا نام لیا کرتے ہیں. اور جینا علی سے مرنا حسین سے سیکھو، جینا علی سے مرنا حسین سے سیکھو، وقت آنے پہ یہ سر بھی دے دیا کرتے ہیں. کچھ نہیں بھی پڑھنے کا ذہن نہیں تھا. کوئی یہ ضروری ایام سیدہ بھی گزرے ہیں، اب مولا علی علیہ السلام کے ایام بھی تھے، اب وقت اب مولا کی اب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اب سارے ایام وہی، ان کا سارا ہی دن ان کے ہیں، سارا سال انہی کا ہے. اب ضروری نہیں کہ پڑھنے کے لیے میں کربلا ہی پڑھوں یا شام پڑھوں. ان کی غربت کے 2 لفظ پڑھنے ہیں کہ وہ سیدہ جن کا بھی ابھی ایام گزرا ہے، جناب زینب عالیہ، بیوی پاک کی ذات پر بلند آواز سے باخدا ہر زمانے میں ظلم و ستم ہوئے ہیں، ہر کوئی مظلوم ہے آل محمد میں سے، لیکن سیدہ پہ اتنے ظلم ہوئے، جناب سیدہ پہ اگر سفید دنوں پہ ہوتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لیکن ام المصائب فقط جناب زینب سلام اللہ علیہ. خدا کی قسم کتنی پردہ دار ہے، کتنی عزت والی ہے یہ بی بی. میں نہ کوئی کربلا پڑھتا ہوں نہ میں شام پڑھتا ہوں، فقط اتنا پڑھتا ہوں کہ جب جناب سیدہ دنیا سے جا رہی تھی تو ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ یا علی، جب یہ میری بیٹی گھر میں ہوتی ہے دن کی روشنی میں علی اس گھر میں نہ آیا کرے. خدا کی قسم انتہا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کتنی عزت کی مالک ہیں کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ سفید دن میں اس گھر میں نہ آیا کرنا، اپنے ہی گھر میں سفید دن میں نہ آیا کرنا. وجہ کیا تھی؟ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ جب آپ آتے تھے یہ زینب میری اوڑ میں چلی جاتی تھی، میرے پیچھے چھپ جاتی تھی، جو پاپا کو دیکھنے کے لیے، ہائے 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 غربت دیکھو کہ جناب عالیہ کہ جو باپا کے سامنے شرم کرتی تھی، نہ جانے 9 لاکھ کے سامنے کیسی شرم. خدا کی قسم یہ ہنس رہے تھے، ہنس کے کہہ رہے تھے ہم نے زہرا کی بیٹیوں کو اس طرح مارا ہے کہ علی کے بیٹوں کو بھی اتنا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعائے طلب شب سے امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. اللہم کن ولیک الحسن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ طیبین الطاہرین المعصومین
في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة القائم عليه السلام يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة القائم عليه السلام يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر مزاج مولا پہ ناگوار نہ گزرے تو دو قدم آگے آ جائیں. تھوڑا تھوڑا نیاز مولا دو قدم نظر اللہ نیاز حسین دو قدم آگے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. نعرہ تکبیر. میں نے اس بادشاہ کا نعرہ لگوایا ہے جسے 14 کے 14 محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بلندیوں کا مالک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے علی اللہ کہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بادشاہ کا ذکر ہے. آپ نعرہ بلند آواز سے جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف کے والی سے خیرات جس نے لے لی بس وہی ہاتھ بلند کرے. جسے علی بادشاہ کی خیرات پہ ناز ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس گھر کی خیرات کیا چیز ہے. جسے ادراک ہے بس وہی بلند کرے گا. باقی کو چھٹی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اٹھے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے اٹھے ہیں. الہی آمین. مولا زمانے کے شہنشاہ جس کے نام سے یہ شب منسوب ہے. سبحان اللہ. مولا ان سب ہاتھوں کو خیرات خیرات رزق کی علم کی معرفت کی ولایت کی سبحان اللہ. عزاداری کی ان کے حق کو پہچاننے کی. مولا ہم سب کی جھولیوں کو ان کی خیرات سے آل محمد کا صدقہ اس گھر کو شاد و آباد رکھے. اس بارگاہ کو تا وقت ایک ظہور امام زمانہ قائم و دائم رکھے. پھر صفدر شاہ جی کی مولا زندگی دراز رکھے. بیٹوں کو مولا سنہری کا ٹیپو بھائی شاہ صاحب وسیم بھائی جو خدمت کر رہے ہیں مولا کی یہاں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. آپ سب مومنین میرے سمیت ہم جتنے نوکر یہاں پر آئے ہیں امام زمانہ ہم سب کی حاضری کو قبول کریں. ہمارے اس یہاں جمع ہونا ذکر میں شمار ہو, عبادت میں شمار نہ ہو, شغل میں شمار نہ ہو. ہمارے جو مرحومین جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں خصوصاً میرے والدین ٹیپو بھائی کے والد اور جتنے آپ تمام مرحومین کے آپ کی جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. بسم اللہ. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله رسول کریم مشکل کشا رزق کی عزت وقت میں اضافے کے لیے آل محمد کی کریم ذات پر بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے لفظ استعمال کیا ہے کریم. یہی سوال میرے آقا امام علی زین العابدین بادشاہ سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے اور میرے چوتھے شہنشاہ کو ایک شخص نے عرض کی کہ مولا میں نے سنا ہے آپ کے دادا علی بڑے سخی تھے. بادشاہ فرماتے ہیں تو نے غلط سنا ہے, تو سخی نہیں تھے. مولا سخی نہیں تھے. بسم اللہ سے جواب دے دیا. مولا سخی نہیں تھے تو وہ کیا تھے؟ بادشاہ فرماتے ہیں وہ کریم ابن کریم. لجپال سخی اور کریم کا فرق کیا ہے؟
امام نے فرمایا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جتنا زمین اور آسمان کا اللہ فاصلہ ہے، اکبر۔ مولا کی وضاحت بادشاہ فرماتے ہیں سخی وہ ہے جو سوالی کا سوال سن کر عطا کرے۔ واہ واہ واہ، جی آپ سلام۔ سخی وہ ہے جو سوالی کا سوال سن کر عطا کرے، کریم وہ ہے جس کی بارگاہ میں سوالی سوال سے پہلے عطا لے جائے۔ واہ 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 واہ، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ حقیر ہو جائے۔ نعرہ حیدری، آپ سلامت رہیں، سبحان مولا اللہ، کی بہترین مداخان ہے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی زبان میں اور تاثیر الہ الا اللہ۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے، حقیر ہو جائے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی، آج مجھے تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے اس شب کے حوالے سے بھی، کہ رجب کی وہ ساعتیں ہیں۔ رجب، سبحان اللہ، میرے بادشاہ فرماتے ہیں انا رجب بغیر جیم۔ ٹیپو بھائی، ماشاء اللہ، انا رجب بغیر جیم، یعنی رجب میں سے جیم ہٹا لیا جائے تو رب رہ جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، حق حیدر۔ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ رب، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ماں باپ بچے کے لیے رب ہے۔ جی آپ، بادشاہ فرماتے ہیں انا رجب بغیر جیم، میں وہ رب ہوں جو جیم کے بغیر ہے۔ یعنی ماں باپ کو بھی رزق میرا شہنشاہ تقسیم کرتا ہے، میرا بادشاہ تقسیم کرتا ہے۔ زندہ باد۔ مجھے آج تھوڑا سا تذکرہ اس بادشاہ کے کریم بیٹے کا کرنا ہے اور کریمہ بیٹی کا کبھی کرنا ہے۔ ان کے حوالے سے بھی شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے تھوڑا تھوڑا تذکرہ، ضروری، ہم پر واجب ہے۔ اللہ، اچھا، آیت اللہ وحید خراسانی، ایران کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بلکہ موجود ہیں، مولا ان کی زندگی دراز کرے۔ ایران میں کم از کم 2000 مجتہدین کے استاد ہیں۔ بھائی اتنی جید ہستی ہے آیت اللہ وحید خراسانی، جی میں نے کیا نام لیا ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی۔ 2000 مجتہد ان کے شاگرد ہیں، اور جب ان کا خطاب ہوتا ہے کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پر انہوں نے علوم آل محمد پہ کتاب نہ لکھی۔ جب ان کا خطاب ہوتا ہے تو ان کے پاسز ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، زندہ باد، کہ ان کے پاسز لینے کے لیے لوگ مہینوں درخواست کرتے ہیں حکومت کو کہ ہمیں ان کی مجلس میں جانے کے لیے پاس دیا جائے۔ اتنے جید عالم ہیں، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے۔ الہی آمین۔ آج بھی کم میں حیات ہیں، کم میں رہائش رکھتے ہیں، روزانہ مولا موسیٰ کاظم کی پاک بیٹی کے در پہ آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے، یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے۔ کسی نہ کسی مظلوم کا، کسی نہ کسی معصوم کا کرم ہوتا ہے تو ہی یہ مرتبے ملتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک جملے دو ایسے ارشاد فرمائے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کس شہنشاہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توجہ بھائی میری طرف، بسم اللہ بسم اللہ، جو شخص مولا عباس کے کالے رنگ کے علم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، میں معرفت کا جملہ دینے جو شخص مولا عباس کے کالے رنگ کے علم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، سبحان اللہ، وہ یہ سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اکڑ دکھا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ اللہ کی کبریائی کے سامنے اکڑتا ہے، استغفر اللہ، جو مولا عباس کے علم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ استغفر اللہ، یہ علم کی بات ہو رہی ہے، جیو، مولا عباس کی نہیں ہو رہی۔ سلامت رہے آپ۔ وحید اللہ خراسانی نے
مولا عباس کے علم کی فضیلت کو اللہ کی کبریائی سے ملا دیا ہے۔ جو علم کے آگے نہیں جھکتا وہ یہ سمجھے اس نے اللہ کی بارگاہ میں اکڑ دکھائی ہے۔ توجہ ہے جناب؟ بسم اللہ۔ کس شہنشاہ کا تذکرہ ہے، کس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں ہم پنجتن وہ ہیں جن میں اللہ دکھائی دیتا ہے، پنجتن وہ ہیں جن میں اللہ دکھائی دیتا ہے، اور عباس وہ ہے جن میں ہم پنجتن دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے، مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنا دے، اور اسی طرح شب جمعہ آپ کربلا میں بھی دیکھیں اور دیکھیں کہ بادشاہوں نے جنت کیسی آباد کر رکھی ہے۔ کربلا کی برانچ میں بیٹھے ہیں، آپ کربلا کی برانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی جنت ہے۔ ٹیپو بھائی جملہ آپ کی نظر کرنا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار قائم آل محمد اللہم تک صلی علی محمد و آل محمد، اللہ نے ان ہستیوں کو جو بھی فضائل عطا کیے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو اللہ کا فضل بنتا ہے۔ واہ 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 واہ، ان سب کے فضائل کو جمع کیا جائے تو اللہ کا فضل بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں امیر المومنین کے پاک بیٹے کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری دیوانہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ جی اجاز بھائی۔ امیر المومنین کے پاک بیٹے کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ جتنے فضائل جمع ہوں اللہ کا فضل بنتا ہے، اور ابو الفضل العباس کو فضل کا باپ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تبھی تو میرے مولا تقی فرماتے ہیں یہ جتنے فضائل ہمیں عطا ہوئے ہیں یہ ابو الفضل العباس کے دیے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ امامت عباس کا چھوڑا ہوا حق ہے، یہ امامت میرے جد عباس کا چھوڑا ہوا حق ہے۔ عباس نے خود چھوڑا تھا۔ مولا میں تو تیرا نوکر ہوں، میں تیرے مقابلے میں کیسے امامت قبول فرماؤں؟ یہ ہے مولا عباس، یہ ہے کریم ابن کریم، رحیم ابن رحیم۔ بادشاہ عباس کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیے گا۔ صلی اللہ مجلس کا رنگ کچھ اور ہو رہا ہے، آپ کی روتی ہوئی آنکھیں مجھے مجبور کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی معرفت میں اور اضافہ کرے۔ وہی عباس دو زانو بیٹھ کے جس مظلومہ کے در پہ سجدہ ریز ہو جائے اسے بنت علی کہتے ہیں، اسے بنت علی کہتے ہیں، اسے بنت سیدہ کہتے ہیں۔ کون بی بی؟ ان کے بارے میں جناب سید الساجدین علی زین العابدین بادشاہ فرماتے ہیں انت بحمدللہ عالمہ تو غیر معلمہ۔ اے میری پاک پھپھی، اے میری عالیہ پھپھی، میرا سلام ہو آپ پر، آپ وہ عالمہ ہیں جن کا کوئی استاد نہیں ہے۔ عالمہ تو غیر معلمہ، عالمہ تو غیر معلمہ، جن کا کوئی استاد نہیں ہے۔ کائنات میں رسول خدا وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا خود کیا ہے یا علی کی اس پاک بیٹی کو عطا کیا ہے۔ عالمہ تو غیر معلمہ، بی بی کی ذات پر بلند آواز سے صلی اللہ محمد والے محمد۔ میرے مولا امام محمد باقر العلوم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بادشاہ فرماتے ہیں اگر آج دین زندہ ہے تو صرف اور صرف کربلا کی وجہ سے، اگر کربلا نکال دی جائے تو اسلام میں کچھ نہیں رہتا۔
बादशाह फरमा रहे हैं दीन जिंदा है करबला की वजह से, और करबला जिंदा है तो अली की बेटी की वजह से। अगर बिनते अली ना होती आज करबला का नाम लेने वाला कोई ना होता। ये मेहनत है अली की पाक बेटी की, करबला हम तक पहुंची है। जनाब सैयदा का नुज़ूल हुआ, या अली सरकार तशरीफ लाए। पाक बीबी ने कहा या अली मुबारक हो, अल्लाह ने दुख्तरे नेक अख्तर अता की है। मौला ने फरमाया सैयदा बेटी का नाम क्या रखा है? बीबी फरमाती है या अली आप मेरे हाकिम हैं, मैं आपकी महकूमा हूँ। हाकिम के होते हुए महकूमा कैसे जुर्रत कर सकती है? मौला मैं आपके सबकत नहीं ले सकती, नाम आप रखिए। इमाम ने फरमाया सैयदा बिन्ते रसूल, मैं अली आपका ममनून हूँ, आपने मुझ पे सबकत नहीं दी, लेकिन आप जानती हैं ना कि जमाने के रसूल के ऊपर मैं सबकत नहीं ले सकता। मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम रखेंगे। सरकार दो आलम तशरीफ लाए, बेटी को उठाया, सीने से लगाया, कहा या अली नाम क्या रखा है? सैयदा ने फरमाया बाबा मैं अली पे सबकत नहीं रख सकती, अली आप पे सबकत नहीं ले सकते, नाम आप रखेंगे। मौला ने फरमाया जिस तरह सैयदा अली पे नहीं रख सकती सबकत, अली कुछ मोहम्मद पे नहीं रख सकते, मोहम्मद अल्लाह पे सबकत नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम अल्लाह रखेंगे, बस ये कहना था। जिब्रील नाजिल हुए, नाजिल होकर फरमाया मौला आप सबको अल्लाह ने सलाम भेजा है, मुबारक भेजी है, और कहा है इस शहजादी का नाम ज़ैनो अब रखा जाए। ज़ैनो अब यानी अपने बाबा की जीनत, बाबा की जीनत। आप सलामत रहे, सलामत रहे। ये महराज है ना आपके 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 अकीदे की महराज है, फजाइल में रो रहे हैं। मौला हम सबको भी ऐसे अकीदे अता फरमा। ये सुन्नत है जनाब सलेमान, सलमान उनका जिक्र सुनते थे तो रोते थे, फजाइल में रोते थे। अता हुई ज़ैनो अब बाबा की जीनत, सुभान अल्लाह, अपने बाबा की जीनत। वसीम भाई बाप अनपढ़ हो, बेटी डॉक्टर बन जाए, भाई आपकी मेडिकल की बात कर रहा हूं, बेटी डॉक्टर बन जाए, ऐसी बेटी अपने बाप की जीनत कहलाती है कि बाप कुछ नहीं है, बाप कुछ नहीं है, अनपढ़ है, देहाती है, किसान है, बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन रही है, ऐसी बेटी बाप के लिए जीनत है। बाप 8 क्लास पास हो, बेटी CSS पास करके कलेक्टर लग जाए, चाची ऐसी बेटी अपने बाप के लिए जीनत है। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, जहां बाबा अली जैसा सरदार हो, जो मैदान में अली हो, इबादत में अली हो, अल्लाह अकबर, शुजात में अली हो, अल्लाह अकबर, हर मैदान में अली नजर आए, उस अली के लिए बाइस जीनत होना सिर्फ इसी शहजादी का काम है। आलिमा तो गैर मुअल्लिमा, बाबा की जीनत। अच्छा मैं अर्ज करता चलूं, इनके जो इसमें मुअल्ला है, इनके जो इसमें मुअल्ला है, या सिर्फ अल्लाह जानता है या ये खुद जानते हैं? ये हम तक जो पहुंचे हैं ये इनके अलकाबात हैं, ये इनके तारुफ हैं। पाक बीबी का तारुफ क्या है? शरीकतुल हुसैन। बीबी की जात पे सलवात पढ़ शरीकतुल हुसैन, मोहसनाए तौहीद, मोहसनाए रिसालत, मोहसनाए इमामत, अमीनतुल इमामत, इमामत की अमानत को खैरियत से मदीने पहुंचाने वाली। पूरी कायनात को जब कोई मसला आता है तो इमामत के पास रजू किया जाता है, इमाम की तरफ देखा जाता है। कायनात की वाहिद हस्ती है, जब इमाम को कोई मुश्किल आती है तो अली की बेटी की दर की तरफ देखते हैं। ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है जिनकी तरफ इमामत रजू करती है। अच्छा 8 ज़िलहज
रोती हुई आंखों से दुआएं ज़हनों में रखिएगा, मुझे किसी मंजिल पे आपको लेके जाना है। 8 ज़िलहज बधे हुए एहराम मेरे बादशाह हुसैन ने तोड़े। मौला ने फरमाया अब्बास जी शहंशाह, एहराम तोड़िए, हज को उम्र में तब्दील कीजिए। मैं हाजियों के लिबास में अपने कातिल देख रहा हूँ। अब्बास यहाँ से कूच करना है। मेरे बादशाह ने एहराम तोड़ के हज को उम्रे में तब्दील किया। मक्के के बाहर क़याम हुआ। अब क़याम हुआ, चंद सहाबी जिनके जहन में, दिल में ये बात मलाल की तरह चुभ रही थी कि इतने करीब आके काबे के हम हज न कर सके, इतने करीब आके एक दिन पहले हमें हज को उम्रे में तब्दील करना पड़ा। अब ये बात किस बादशाह को पता चली जो होने को होने से पहले जानता है। बेशक करीम इब्ने करीम, रहीम इब्ने रहीम, हुसैन इब्ने अली ने उनके इरादों को जांचा। दिलों के हाल जानने वाले शहंशाह ने उन्हें अपनी बारगाह में तलब किया। मौला ने फरमाया करीब आओ। जी बादशाह। मौला ने फरमाया मुझे महसूस हो रहा है जैसे तुम्हें काबा छोड़ने का कोई मलाल है, कोई दुख है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा जी मौला है तो ऐसे ही। बादशाह फरमाते हैं तुम्हें अगर हज करते तो एक हज का सवाब होता, एक हज का। मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ, ये अमल तुम्हें हज अकबर का सवाब देगा। ये अमल तुम्हें हज अकबर का सवाब देगा। बादशाह ऐसा भी कोई अमल है? इमाम ने फरमाया वो जो सब्ज रंग का खैमा है, जिस खैमे में अली की बेटी बैठी हुई है, जाओ उस खैमे का तवाफ करो। मैं हुसैन वादा करता हूँ तुम्हारे नामा या माल में हज अकबर का सवाब लिखा जाएगा। ये है वो हस्ती, ये है वो आलिया। आलिया बीबी की जात बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। आपको आबाद रखे। एक आलम दीन को जमाने के शहंशाह की ज़ियारत। आलम दीन मजलिस से पढ़ा करते थे। हाथ बांध के सरकार से अर्ज की मौला मेरे लिए को हुक्म फरमाए। बादशाह ने फरमाया खुद भी पढ़ा कर, पढ़ने वालों को भी हुक्म दिया कर, ज्यादा से ज्यादा बिनते अली के मसाइल पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा उस मजलूमा की मजलूमी बयान किया। और जब मोमिन गिरिया करे उस गिरिये में मेरे ज़हूर की दुआ किया करो। वो वक्त ऐसा होता है उस वक्त में दुआ रद्द नहीं होती। बस अदादार मुझे मसाइब चूंकि पढ़ने हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ही इनकी मजलूमी पर रोना है। रो कर बारहवें की ज़हूर की दुआ करना है और इंतजार करना है कि मौला जल्दी आए और आके मुंतकिम बनकर उन मलौनों से इंतकाम ले। बस अज़ादार साल के बाद उम्मत की मेजबानी निभा के इस रंग में उजड़ के वापस आई है। सगा भाई सगी बहन को नहीं पहचान सका। इससे ज्यादा मजलूमियत क्या होगी। तो जनाब सज्जाद ने खैमा लगाया ना मदीने के बाहर, ऐलान किया बशीर बशीर जाके ऐलान कर, रौज़ा रसूल पे चला जा, कह मदीने के सरदार उजड़ के वापस आ गए। जब पता चला मोहम्मद हनफी आए इस्तकबाल के लिए, आके जनाब सज्जाद को देखा, कहा ज़ईफ तूने यहाँ को मेरा अजीज देखा है? कहा ज़ईफ कोई मेरा अजीज देखा है? मेरे बादशाह सज्जाद माथे पे हाथ रख के फरमाते हैं चचा मेरा सलाम, चचा मेरा सलाम। कहा ज़ईफ मेरे साथ मजाक क्यों करता है? मैं जवान हूँ, तू ज़ईफ है, तू मुझे चचा क्यों कह रहा है? कहा चचा क्यों ना कहूँ, तू मेरे मौला हुसैन का भाई है और मुझे पहचान, मैं तेरा सज्जाद हूँ। बस जनाब सज्जाद ने जब अपना तारुफ दिया ना, आंखें खून रो रही थी। कहा सज्जाद ये कैसे हुआ? कहा चचा बाद में बताऊंगा, पहले अपनी आलिया बहन से मिल गया। खैमे में आए, खैमे में जाके एक एक बीवी का चेहरा देखा, बाहर आ गए, जनाब सज्जाद के गले में बाहर डाली,
کہا وہ میرا خون رونے والا سردار، ہائے ہائے اور مجھے یہ تو بتا ان بیبیوں میں میری عالیہ بہن کون سی ہے؟ کہا چچا نہیں پہچانا؟ کہا آ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، جو سب سے نحیف، جو سب سے زیادہ زخمی تھی، جو سب سے زیادہ لاغر تھی، جو سب سے زیادہ مظلومہ دکھائی دیتی تھی، اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی ہے علی کی بیٹی، یہی ہے 18 بھائیوں کی بہن، یہی ہے اکبر کے پالنے والی، یہی ہے وہ مظلومہ۔ بس عزادارو سگا بھائی نہیں پہچان سکا۔ تاریخ کے فکرے ہیں، جناب عبداللہ بن جعفر بی بی کے شوہر نامدار، وہ بھی نہیں پہچان سکا۔ کیسے؟ جب بی بی آئی نا اپنے گھر کے باہر، جناب عبداللہ بن جعفر اندر آئے، آ کے دیکھا، نگاہ پڑ گئی جناب سیدہ کے سر پہ، اپنی بیٹی کو اشارہ کر کے ہاتھ پکڑ کے علیحدہ لے گئی۔ کہا بیٹی میں نے کہا تھا نا اگر کوئی سوالی آ جائے تو میرے در پہ زیادہ دیر نہ بٹھایا کرو، مجھے عبداللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی، کوئی سوالن عبداللہ کے در پہ اتنی دیر بیٹھے۔ بی بی رو کے فرماتی ہیں بابا کیا کہا؟ کہا کوئی سوالن اتنی دیر مٹی پہ نہ بیٹھی رہے۔ کہا بابا خیال کر، یہ سوالن نہیں ہے، یہ عباس کی مرشدزادی ہے، یہ حسین کی بہن ہے، بادشاہ یہ اکبر کی پالنے والی ہے، یہ ان محمد کی ماں ہے، اسے بھائیوں کی موت نے مار دیا ہے، یہ دیکھ کس حال میں آئی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، شہنشاہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس عزادارو سال کے بعد پھر ہو گئی شام تیاری۔ کس وقت؟ جب مولا سجاد کو پھر لعین نے شام طلب کیا، ادھر جناب سجاد چلنے لگے، 4 قدم محمد باقر کے ساتھ چلے، پیچھے سے آواز آئی سجاد میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا تھا نہ تجھے اکیلا چھوڑوں گی نہ تیری اولاد کو اکیلا چھوڑوں گی، سجاد رک جا مجھے ساتھ جانے دے۔ بس عزادارو چلنے لگے، جو پیچھے سے ایک اور نحیف آواز آئی، سجاد جسے ساتھ لے کے جا رہا ہے خیال کر یہ مستور ہے، اگر یہ مستور راستے میں مر گئی اسے غسل کون دے گا، اسے کفن کون دے گا؟ سجاد تیری پھوپھی راہ میں مر بھی سکتی ہے، اس کے کیسے کرے گا؟ رو پڑے سجاد، رو کے کہا دادی تو بھی تیاری کر، چل میرے ساتھ چل۔ بس عزادارو جناب سجاد ساتھ، باقر ساتھ، علی کی بیٹی ساتھ، بی بی فضہ ساتھ، سب سے پہلے کربلا آئے۔ حسین کی بیٹی، حسین کے بہن مولا سجاد سے فرماتی ہیں سجاد آج مجھے سب سے پہلے عباس کی زری پہ لے چل۔ اللہ جانے کیا سن کے روتے رہے، آج مجھے سب سے پہلے عباس کی زری پہ لے چل۔ عباس کے بڑے احسان ہیں ہم پہ، میں علی کی بیٹی عباس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی۔ بس عزادارو علی کی بیٹی مولا عباس کی زری پہ آئی، کہا عباس تیرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ عباس تو جانتا ہے نا تیرے سہارے 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی، عباس مجھے محمل پہ سوار بھی تو کراتا تھا، عباس مجھے محمل سے اتارتا بھی تو تھا، عباس تیرے سہارے پہ مسلح پہ جاتی تھی، عباس تجھے بتانے آئی ہوں اب شام کی قید میں اتنا سیکھ گئی ہوں اب مجھے چڑھنا بھی آ گیا ہے، عباس اب میں بازار میں چل بھی سکتی ہوں، عباس میں نے 15 آذانیں سنی ہیں، عباس علی کی بیٹی پھر شام جا رہی ہے۔ بس عزادارو میری عالیہ نے وین کیا، حسین بادشاہ کا وین کیا، کہا حسین بادشاہ تیری بہن پھر تیرے سجاد کے ساتھ شام جا رہی ہے، ہو سکتا ہے میرا آخری سفر ہو، اگر تجھے کوئی راہی اطلاع دے کہ تیری بہن مر گئی ہے اور میرے نام کی فاتحہ ضرور پڑھ دینا اور تیری بہن کا آخری سفر ہے۔ بس عزادارو آ گئے شام کے باہر، میرے بادشاہ سجاد نے ایک باغ میں قیام کیا، یہ وہی باغ ہے جو آج بھی سرکار جعفر طیار کی جاگیر ہے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی جاگیر ہے، سرکار نے خریدا تھا، کوئی وقت ہوگا علی کی بیٹی یہاں آ کے مہمان ہوگی، علی کی بیٹی کا قضیہ ہو جائے گا، علی کی بیٹی کا روضہ یہاں بنے گا۔ یہ جہاں زمین خریدتے ہیں وہی قبریں بناتے ہیں،
حسین بادشاہ نے قبر خلید کے کربلا تعمیر کی. بس عزادارو، میرے آقا نے، میری آقا زادی نے جناب فضہ سے فرمایا اماں میں اپنے بھائی کے خون کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں. اماں پتہ کر، یہ وہی باغ نہیں ہے جس باغ میں ایک درخت کے ساتھ حسین کے سر والا نیزہ بندھا ہوا تھا. میرے بھائی کا سر اس نیزے کے ساتھ لگا ہوا تھا. جناب فضہ دوڑتی ہوئی گئی، دوڑتی ہوئی واپس آئی. کہا علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے، آج بھی تیرے بھائی کے خون کا زندہ معجزہ موجود ہے. آج بھی اس درخت سے تازہ خون کے قطرے گرتے ہیں. آج بھی کچھ پرندے ہیں جو ان پرندے اپنے پروں کے ساتھ اس خون کو مس کرتے ہیں. کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ہائے حسین، ہائے حسین کہتے ہیں اور گر کے مر جاتے ہیں. بی بی فرماتی ہے حسین دیکھنا پرندے کتنے خوش نصیب ہیں، وہ تیری عزاداری کر کے مر تو جاتے ہیں. وہ دیکھنا بہن پھر شام جا رہی ہے، بادشاہ دعا کر تیری بہن مر جائے پھر شام نہ جانا پڑے. بس عزادارو یہ کہنا تھا. بی بی فرماتی ہیں اماں مجھے اس درخت کے پاس لے چلیے، بس یاد رکھیے گا اس سے زیادہ مظلومی میں کیا پڑھوں. 100 سال سے زیادہ زندگی ہے جناب فضہ کی. 100 سال کی فضہ نے علی کی بیٹی کو سہارا دے کے اٹھایا، علی کی بیٹی کو سہارا دے کے لے کے گئی اس درخت تک. بس بی بی نے درخت دیکھا، دونوں باہیں کھولی، درخت کو ساتھ لیا، کربلا کی طرف رخ کیا. کہا بادشاہ حسین کیسے بھولوں تجھے، اور کیسے تیرا گھوڑے سے گرنا بھول جاؤ، اور کیسے بھول جاؤ تیری 4 سال کی معصومہ قاتل کی منتیں کر رہی تھی، وہ ظالم ظلم کے تماچے مار رہا تھا، اور میں کیسے بھول جاؤں. 70 قدم کا فاصلہ تھا، تو ضعیف ذبح ہوتا رہا اور میں دیکھتی رہی. عزادارو یہ باتیں کر رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی حسین پرندے کتنے خوش نصیب ہیں جو تیرا نام لے کے مر تو جاتے ہیں، وہ دیکھ تیری بہن ابھی بھی زندہ ہے. بس عزادارو یہ کہنا تھا. اتنے میں میری عالیہ ہائے حسین کر کے رو رہی تھی. اتنے میں باغ کا ایک مالی تھا، کہے نا اس لعین پہ لعنت ہو. بس سن لیجئے اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا. اس ظالم نے وہ بیلچہ علی کی بیٹی کے سر پہ اس طرح کا پرسا دیا. میری علی کی بیٹی، میری شہزادی کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا. رو کے کہتی بابا تیری سنت ادا ہو گئی، بابا علی تیری سنت ادا ہو گئی، حسین بھائی تیری سنت ادا ہو گئی. علی کی بیٹی زمین پہ گری. جناب فضہ کی آواز آئی سجاد جلدی آ، پھوپھی مر گئی ہے. سجاد جلدی آ، تیری پھوپھی مر گئی ہے. بس عزادارو جناب سجاد آئے. اب میں نہیں پڑھ سکتا، میں امتی ہوں نا، میں کیسے پڑھوں گا. سن لیجئے تطہیر کی کناتیں لگی، تطہیر کی کناتیں لگی، حوریں آسمان سے نیچے آئیں. علی کی بیٹی کا غسل پورا ہوا. اب غسل کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سیدزادہ کفن کی ضرورت ہوتی ہے. جناب فضہ نے پردے سے کہا سجاد پھوپھی کا کفن، سجاد پھوپھی کا کفن. میرے مولا سجاد کہیں بھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں. رو کے فرماتے ہیں اماں مجھے کربلا میں شام غریبہ نے لوٹ لیا ہے. اماں سجاد کے پاس کچھ نہیں بچا. میرے امام نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے فرماتے ہیں میرے امامے کا کفن علی کی بیٹی کو دے. بس عزادارو جب کفن دیا گیا، جناب باقر کا سن چھوٹا ہے، قد چھوٹا ہے، ایک مرد ہے، ایک مستور ہے. علی کی بیٹی کا جنازہ ہے، جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. عزادارو علی کی بیٹی کے جنازے کی غربت یہ ہے جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. رو پڑے جناب سجاد، رو کے کہتے علی کی بیٹی وطن پہ مر جاتی اور تیرا جنازہ تو اٹھا لیتا. بس یہ کہنا تھا. بی بی فرماتی ہے رو مت، میرے بھائی، تیرے بھائی علی اکبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، بھی تو میرے پالنے والی ماں ہے، جب تیرا میت ہوگا اکبر جہاں بھی ہوا تیرا میت اٹھانے آئے گا، اور میرے اکبر سے کہہ آ کے پھوپھی کا قرضہ اتارے. بس عزادارو یہ کہنا تھا. میرے مولا سجاد نے کربلا کی طرف رخ کیا اور ایک نوحہ پڑھا. میں وہی نوحہ پڑھ کے طالب دعا ہونے لگا ہوں. بیمار تے اوکھی بن گئی میرا اکبر ویرن
گئی میں صدقے جاؤں دیوانوں کی بن گئی میرا اکبر ویر آوے تیرے پالن والی مر گئی اونگا میت چواوے تیرے پالن والی مر گئی بس عزادارو نور کی ہماری اتری سب سے پہلے آواز آئی سجاد میں مدینے والا محمد آ گیا پھر آواز آئی میں نجف کا امیر آ گیا پھر آواز آئی میں حسن امیر آ گیا پہلے آواز جو آ رہی تھی وہ امیروں کی تھی چوتھی ایسی آواز آئی بی بی کا میت تڑپ گیا فرماتے ہیں پہلے آنے والے امیر تھے میں کربلا کا غریب آ گیا ہوں اور میں مظلوم حسین آ گیا ہوں میں زہرا کا پیاسا بیٹا ہوں میں اکبر کا مظلوم دادا ہوں اور میں اپنی بہن کی کفن پہ آ گیا ہوں بس عزادارو یہ سننا تھا بی بی تڑپ گئی پھر آواز آئی میں سجاد ہوں پھر آواز آئی میں باقر ہوں بس عزادارو یہ آوازیں آ رہی تھی علی شہنشاہ نے کہا سجاد اجازت ہے میں تیری پھپھی کا چہرہ دیکھ سکوں جناب علی نے عالیہ کے چہرے کو دیکھا یہ یاد رہے کہ یہ وہی عالیہ ہے جس کے چہرے اور قد سے نہ بابا واقف تھا نہ بھائی واقف تھے صرف اللہ کا قرآن جانتا ہے عالیہ کا چہرہ کیسا تھا عالیہ کا قد کتنا تھا صرف قرآن واقف ہے بس عزادارو میرے مولا علی نے بیٹی کی طرف دیکھا دیکھ کے کہا اجازت دے سجاد میں قربین کر سکوں مظلومی کا حکم دے سکوں مولا فرماتے ہیں دادا آپ کو اجازت ہے بسم اللہ اپنی حسرت پوری کیجئے میرے آقا نے ایک بین کیا ہے وہ بین پیش کرنے لگا تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے دیکھے سایہ نہیں تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے دیکھے سایہ نہیں میں ٹردا سکیا دنیا تو تے میں دے نال الایا نہیں کیویں بولیے نال شرابی دے ہائے ہائے کیویں بولیے نال شرابی دے ایو بابے نو سمجھاوے اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكته المتمتع برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يا رب زينب بنت علي بحق زينب بنت علي اشف صدر زينب بنت علي بظہور الحجت القائم علیہ السلام امام زمانہ کی آمد و سلام کے لیے بلند آواز سے صلوات محمد والے محمد ماشاءاللہ جی اللہم صلی علی محمد والے محمد بابا دے بلند کر صلوات صلی علی محمد اندر زیادہ پہ بلند سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عالم میں جو شریک رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت رسول سایہ رحمت ہے فاطمہ مریم کا فاطمہ سے
بلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ عالم یوں شریک نبی پاک کی عظمت پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. جتنے اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں سارے ادب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جناب سیدہ کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. حیدر اگر نماز تو نیت ہے فاطمہ. عالم یوں شریک اندر جہاں پہ بول سکتے مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی شاہد ہے ادائے میسم بھی. ہم ہیں والی کے دیوانے. شاہد ہے ادائے میسم بھی. ہم ہیں والی کے دیوانے. جس پیر پہ پھانسی لگنی ہے اس پیر کو سبحان اللہ. واہ واہ. دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی پیشانی حل پہ یہ کہہ کے رومان کو باندھا
سرور نے پیشانی ہل پہ یہ کہہ کے رومان کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے محمد ہے علی میں دار پہ بھی عباس نے پانی دریا کو چلو میں پلا کے بتلایا عباس نے پانی دریا کو چلو میں پلا کے بتلایا مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریا کو پانی دیتے سبحان اللہ سبحان محمد ہے علی میں دار پہ بھی آتا ہے زہرا پہ بڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہو مل گئی مجھ کو یا علی کہنے سبحان اللہ کیا بات ایسا ہی ہوتا ہے بائی یا علی کہنے کے بعد حیدری علی حیدر مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد اے مسلمایا گلے مل تو بھی مومن ہو گیا اے مسلمایا گلے مل تو بھی مومن ہو گیا کیسا جھگڑا کیا لڑائی کہنے کے بعد سبحان اللہ مل گئی مجھ کو خدائی یا علی یا کہنے علی کہنے نعرہ حیدری ہم ملنگوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں ہم ملنگوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں اپنی قسمت خود بنائی یا علی کہنے کے بعد مل گئی میں اگر زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات میں اگر زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات کب کسی کو
واہ 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 میں اگر زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات، میں اگر زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات، کب کسی کو موت آئی یاری کہنے کے بعد مل گئی نعرہ حیدری خدائی یا علی کہنے کے بعد، کل ایمان کل قرآن نعرے حیدری یا علی کہنے سے پہلے میں بڑی میں بڑی مشکل میں تھا، ماشاءاللہ یا علی کہنے سے پہلے واہ واہ میں بڑی مشکل میں تھا، مشکلیں مشکل میں آئی یا علی کہنے کے بعد، مدد حق ادھر یا علی کہنے سے پہلے میں بڑی مشکل میں تھا، یا علی کہنے سے پہلے میں بڑی مشکل میں تھا، مشکلیں مشکل میں آئی یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، موت سے ایک روز اپنی پنجہ آزمائی ہو گئی، موت سے ایک روز اپنی پنجہ آزمائی ہو گئی، توڑ دی میں نے کلائی جیو 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 پہ بلند سے بلند ترین سلام حسینیت کی فضا تو ہے صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، زمیں ہے عرش اولا سے بہتر، زمیں ہے عرش اولا سے بہتر، کہ اس پہ فرش عطا تو ہے نا، حسینیت کی جیو فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں وسیم جیو حبیب یہ سوچ کر جوان تھا، کیا بات حبیب یہ سوچ کر جوان تھا، حسینیت کا سا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا،
واہ واہ کیا کہنے حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا غریب مفلس ملنگ چاکا غریب مفلس ملنگ چاکا غریب ہے باپ کا تو غریب مفلس ملنگ چاکا غریب مفلس ملنگ چاکا غریب ہے باپ کا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا کیا بات ہے کیا بات ہے حسینیت کی تجھے علی کا پتہ نہیں ہے تجھے علی کا پتہ نہیں ہے تو پھر اپنے گھر کا پتہ تو ہے حسینیت کی سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا کیا بات ہے واہ واہ بہت ذرا قابل اور شعر جو آپ کے سوال کی نظر کر رہا ہوں بطول اور پیار ماتمی سے واہ واہ کیا بات ہے بطول اور پیار ماتمی سے بے شک کروں کہ یہ التہا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بطول اور پیار ماتمی سے بطول اور پیار ماتمی سے کرم کی یہ تہا تو ہے نا بے شک بے شک حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا چلو مزا جی ہی مانتے ہیں چلو مزا جی ہی مانتے ہیں وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو ہے صدا صدا یہ صدا تو ہے نا خاندان زہرا بے بلند سے بلند ضیائے خون کی دلکشی ضیائے خون
حسینیت کے چراغوں کی روشنی آئے خون شہیدان کی دلکشی کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے کہ جیسے تھی نواسی رسول کی زینب کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کہا کسی نے جو باغی کہا کسی نے جو باغی تو رو پڑی حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شیبر نے خیمے سے آ گئی حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شیبر نے خیمے سے آ گئی حجاب میں بھی جہاں سے گزر نہ مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی
طرف اٹھا اس دم تمہارے بازو میں جس دم رسن بندی شام میں زندگی تمام ہوئی نہ اپنے آن محمد کو رو سکی شام میں زندگی تمام ہوئی نہ اپنے آن محمد کو رو سکی لہو میں ڈوبی ہوئی بیڑیاں مہاری کی لہو میں ڈوبی ہوئی بیڑیاں مہاری کی سفر میں تھام کے دل دیکھتی حسینیت کو بقا اس لیے نثار ملی یزیدیت کے مقابل نہیں جھکی ضیاء خون شہیداں کی دلکشی خاندان زہرا پہ بولے مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی مظلوم میں 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 کربلا کی آزادار آ گئی برے نصر جو دینا برے نصر جو بازار آ گئی مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی
گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی تلوار کے بغیر لڑوں گی میں ستم خود پہ پڑوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے نا دیکھو حسین تم بھی ہمارے جہان کو ہے آج بن کے تیرا ہے آج بن کے عزادار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی میں زندگی میں نہ دیکھی کوئی خوشی روتی ہوئی وہ شام کی راہوں میں مر گئی تنہا مہد میں آئی تو رونے کے واسطے رے بنج تن کی سرکار رے بنج تن کی وہ غمخوار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی زینب میں زندگی میں نہ دیکھی کوئی خوشی روتی ہوئی وہ شام کی راہوں میں مر گئی تنہا مہد میں پائی کو رونے کے واسطے سرکار یہ بنج تن کی سرکار یہ بنج تن کی وہ غمخوار آ گئی کربلا کی عزادار آ گئی تلوار کے بغیر لڑوں گی میں ستم خود پہ پڑوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے نا دیکھو حسین تم بھی ہمارے جہاز کو ہے آج بن کے زینب ہے آج بن کے علمدار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی محشر کے روز آئے گی جب نائب مظلوم تنظیم یہ کہیں گے خدا سے میرے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی محمد التماس دعا جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام باقی محمدن باقی علین باقی بی بی پاک فاطمہ السلام اللہ علیہ باقی امام حسن امام حسین علیہ السلام احمد علیہ السلام غازی عباس صدقہ
شہداء کرام واسطہ مولا جناب محمد ترکیہ نے مرزا بزرگ کا ہر بلا ہر بیماری ہر آفات و مقبول ساخر زبان تحصیل دیوری زبان تحصیل یادمان کثیر زبان تحصیل جو ذکر کرتے ہیں زبان تحصیل اجدہ بی بی دا صدمہ خوشی دا موقع ہے بی بی دے ظہور ہے بی بی دا شہادت ہے بی بی شہادت ہے وہ سواب بھی جڑا آپ بی بی کو بھیجو آل محمد عباس ہے ٹیپو دی والا صاحب برسی ہے آج دی برسی ٹیپو دی والا صاحب نام دیتا اللہ مولا اور درجات بلند فرمائے اور اس بیچارہ بندہ کو تھے آندا سی امان اللہ بڑا مشہور آرٹسٹ سی لیکن ساڑھے در تے مولا نے بڑی ڈیوٹی دیتی ہے کہ وہ بچہ ہے یہ اپنا برسی پوری سال ہو گیا مولا درجات بلند فرمائے نام برام صاحب اس کا سام فرمائے جو میں اللہ تعالیٰ کا پورے فرمائے اللہ صاحب اس کا سام فرمائے تحصیل زبان تحصیل بس شکول زبان تحصیل بس عرفان زبان سے زندگی تا فرمائے سام فرمائے ابد زبان سے زندگی تا فرمائے زبان سے زندگی تا فرمائے اجاب سے زندگی تا فرمائے اجاد اس کا سام فرمائے جو مراد ہے کہ خالی نہ جاوے نام برام صاحب اس کا سام فرمائے میرے جان اولاد نے دنواز پروردگار جو مراد لے کے اصلا تو خالی آل محمد آواز جب اولاد اللہ تعالی مقبول زندگی عطا فرمائے حسن دی مشکل آسان فرمائے آل زگار مشکل آسان فرمائے حسن مشکل آسان فرمائے آل مولانا سر مرزا آسان فرمائے حسین مشکل آسان فرمائے بلا بیماری مصیبتاں دو بچائے اب اس زندگی عطا فرمائے آل محمد آواز سے کہتا محتاج جاد مشکل آسان فرمائے عباس بھائی مشکل آسان جو مراد لے کے زیادہ خالی بے اولاد اللہ عطا فرمائے بے گھروں گھر عطا فرمائے بے دروں در عطا فرمائے میں جوان بچی اس ملے توفیق عطا فرمائے جوان بچے ماؤں سر پر توفیق عطا فرمائے آل مولا سے کہتا محتاج میرے مولا سے نبی آسان فرمائے اسے مابر تا قیام کیا وشا دوسرا نہیں سر ہو داری قیام دار توفیق آل محمد جیت علی کر دیا یہ حسین صلی اللہ امام دا ظہور جلد فرمائے محمد کہتا محتاج زبان تاثیر بس کلام تاثیر بس صدق کلی عطا فرمائے میں دوسرا نہیں سر ہو میں کے ساتھ محتاج نہ پروردگار ذرا کھلا رزق عطا فرمائے آل محمد کے ساتھ محتاج سے کبیرہ دا خاص ہو ربنا آتنا فی الدنیا فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب قبر عذاب جو عذاب شرک عذاب دین رب صلی اللہ محمد و آل محمد یہ سورہ فاتحہ کوئی پڑھنے والا نہیں میرے مرحوم واسطے تواڈے مرحوم چلے گا دنیا تو اجر روح آندی ہے انہوں کا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ عذاب النار عذاب قبر عذاب جو عذاب شرک عذاب دین رب صلی اللہ محمد و آل محمد اللهم كل وليك الحجت ابن حسن صلواتك عليه وبارك في هذا الساعة في كل ساعة واليوم خير ناصر ودليل وين حتى تسكن وارزقك طوى وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ اپنا درود شریف عبارت آواز ہے اللهم صل